حضرت علامہ سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید، علی مقام آخر، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المقتحم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا، امام الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پروقار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، انتہائی معزز و محتشم برادران اسلام، عزیزان گرامی، معزز مہمانان ذی وقار، شرکائے مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محتشم، بلا تمہید میں اپنے موضوع سخن کی طرف آتا ہوں جو مجھے دیا گیا ہے۔ حضرت نے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا فیض الرسول صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ نے حکم ارشاد فرمایا، بندہ ناچیز حاضر ہو گیا، اور آج یہ نئی مسجد دیکھ کر بھی بڑی خوشی ہوئی۔ اس سے قبل جب حاضری ہوئی تھی تو پرانی مسجد تھی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا
جن بھائیوں نے، جن دوستوں نے، اراکین مسجد، منتظمین مسجد نے، اہل محلہ نے جس شان و شوکت کے ساتھ اور جس خوبصورتی، حسن و جمال کے ساتھ اس مسجد کا یہ گویا آغاز کیا، میں صمیم قلب سے اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال ہمارے ان بھائیوں، ان دوستوں کی قبروں کو ایسے ہی خوبصورت اور روشن فرمائے جس طرح انہوں نے مسجد کو خوبصورت بنایا ہے۔ عزیزان محتشم، لفظ حق جس کی جمع حقوق ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کے کئی معنی ہیں، جس کا ایک معنی ہے غالبانہ، ثابت کرنا بھی معنی ہے، اور اسی طرح یہ ایک دوسرے باب سے بھی مستعمل ہے، اس سے اس کا معنی واجب ہونا ہے۔ الحق کے کئی معنی ہیں، سچائی، راستی، یقین، عدل، انصاف۔ اسی طرح حصہ، معین حصہ، یقین بھی اس کا معنی آتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہ متعدد مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ حق کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے، حق سے مراد اللہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق۔ یہاں حق سے مراد علماء فرماتے ہیں سچ ہے، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے سچ دیکھا۔ حق سے مراد بالکل مجھے ہی دیکھا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ محمد میں بھی لفظ حق استعمال ہوا ہے، ان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم۔ یہاں حق قرآن کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور باطل کی پیروی کی، اور وہ ایمان والے جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق یعنی قرآن کی پیروی کی۔ اسی طرح سورہ بقرہ شریف کے اندر یہ کئی بار استعمال ہوا ہے، میں نے چند آیات کا انتخاب کیا ہے۔ آیت نمبر 144 اور 147، 149 قد نرا تقلبا اس آیت میں استعمال ہوا ہے، اس سے پھر اگلی آیت میں، پھر اس کے بعد والی آیت میں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ یہاں حق سے مراد ہے ثابت شدہ، آگے استعمال ہوا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ اس آیت میں۔ یہاں حق سے مراد ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت۔ اس کے بعد پھر لفظ حق استعمال ہوا ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہاں بھی ثابت شدہ کے معنی میں، یعنی لفظ حق متعدد معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور ایک حصہ نصیب، حصہ، جزو، اس کے معنی میں بھی آتا ہے۔ میں نے اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی دانست عقل اور اپنے ناقص علم کے مطابق جو چیز سمجھی وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق امت پر، اسے سمجھنے کے لیے پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، انصار کی ایک شاخ ہے بنو سلیمہ، ایک مکہ مکرمہ میں بنو سلمہ ہیں، وہ بنو سلمہ ہیں، لام کے اوپر زبر ہے، ایک ہے بنو سلیمہ، لام کے نیچے زیر ہے، یہ انصار کی ایک شاخ ہے۔ تو یہ انصار کی ایک شاخ یا ان کے قبیلے کا ایک فرد حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا،
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ پر میرے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی کوئی حق یا کوئی نیکی ہے کہ میں ان سے کروں؟ حل باقی من بر ابوی شیء من بعد موتہما ابرہما، کہ میں ان سے نیکی کروں، اس سے مراد ظاہر ہے نیکی ایسی جو مجھ پر حق ہو، مجھ پر ثابت ہو، مجھ پر لازم ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، نعم سے نعم۔ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نیکیوں کا یا ان حقوق کا اظہار بھی فرمایا۔ فرمایا الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما۔ اور پھر میرے آقا کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی کا بھی ذکر فرمایا، آخر میں اکرام و صدیقہما کہا۔ فرمایا پہلا حق، پہلی نیکی جو تجھ پر لازم ہے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد، وہ یہ ہے کہ تو ان کی نماز جنازہ ادا کرے، ان پر نماز پڑھے۔ والاستغفار لہما، اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کر۔ ویسے مصدر ہے، میں معنی اور کر رہا ہوں، پہلے علم کی پکڑ بھی ہوتی ہے نا جی۔ والاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا، یعنی یہ صرف ایک بار تو نہیں ہوتا نا، اس لیے ترجمہ میں نے یہ کیا ہے کہ بخشش کی دعائیں کیا کر۔ انفاذ عہدہما، اگر والدین میں سے کوئی یا دونوں کسی سے کوئی وعدہ کر گئے ہوں، کوئی عہد کر گئے ہوں، کوئی وثیقہ، کوئی اسٹام، کوئی ایسی چیز، تو ان کو پورا کرنا یہ بھی تجھ پر لازم ہے، ثابت ہے۔ اسی واسطے جنازوں میں اعلان بھی ہوتا ہے کہ بھئی فلاں وارث کی طرف سے، فلاں صاحب کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے میت سے لین دین کیا ہو، کوئی لینا دینا ہو، تو اس کا فلاں وارث یہ اعلان کر رہا ہے یا اعلان کروا رہا ہے کہ اس سے رابطہ کیا جائے۔ اور پھر اس بات پر ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت جابر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، اس حدیث کے راوی بھی حضرت جابر ہی ہیں۔ کہا کہ مجھ سے رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جب بحرین سے مال آئے گا تو میں تجھے آتیتک قضا، اور ایک جگہ لفظ ہا قضا، ہا قضا، ایک جگہ قضا قضا، اتنا اتنا دوں گا۔ اب مال بحران آ گیا، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے، انفاذ عہد کی بات ہو رہی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جابر سے وعدہ کیا تھا، اب بحرین سے مال بھی آ گیا، مال غنیمت آ گیا، پوچھا بھی لوگ آ جائیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے وعدہ کیا تھا وہ آ جائیں۔ وہ لوگ آ گئے، ان میں حضرت جابر بھی تھے۔ اور میں کیا وعدہ کیا تھا؟ کہا حضور نے کہا تھا کہ میں اتنا اتنا دوں گا۔ آپ نے فرمایا لے لے اتنا اتنا۔ انہوں نے جب اپنے لپ بھرے نا تو کہتے میں نے ان کو گنا تو وہ کوئی 500 تھے۔ امام نووی نے ریاض الصالحین کے اندر ایفاء عہد کے باب میں اسے ذکر کیا ہے، غالباً حوالہ ہے مسلم سے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا خذ مثلیہا، یہ جو 2 گنا لے رہا ہے نا، لے لیا ہے، اتنا اتنا 2 بار لے چکا ہے، ان کی مثلا اور لے لے۔ تو یہ انفاذ عہد ہے کہ اگر کسی نے عہد کیا ہو، کوئی وعدہ کیا ہو، حضور اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ تیرے باپ کا، تیری ماں کا یہ بھی حق ہے تجھ پر۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے عہد کو پورا کیا، گویا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جانشین ہیں، خلیفہ ہیں، تو بحیثیت خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر پر حق ہے کہ وہ حضور کا وعدہ پورا کرے۔ اسی طرح اولاد پر حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا وعدہ پورا کریں۔ اب چوتھی بات میرے آقا نے فرمائی صلہ رحمی کرنا ان لوگوں سے جو تیرے ماں کی طرف سے اور تیرے باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں۔ آخر میں فرمایا اکرام و صدیقہما، والدین کے دوستوں کی عزت کرنا، توقیر بجا لانا، یہ بھی تجھ پر کیا ہے، یہ بھی
تجھ پر لازم ہے یا تیری طرف سے نیکی ہے یا تجھ پر حق ہے۔ ماں باپ چاہے جتنے بھی عظیم ہوں، جتنے بھی اعلیٰ ہوں، یا جتنے بھی انقص ہوں، کمتر ہوں، ان میں کوئی ایسی کوالٹی، کوئی ایسی اعلیٰ خوبی نہ بھی ہو، بحیثیت ماں باپ کے ان کے حقوق اولاد پر پھر بھی رہتے ہیں۔ اگر ایک عام مومن کے، عام مومنہ کے یہ حقوق مرنے کے بعد رہتے ہیں، ذرا اندازہ فرمائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق امت پر کیا ہوں۔ اس حوالے سے بات ہے، ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی انتہائی معروف کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ جلد 2 کے اندر، بلکہ جلد 2 کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حقوق جو امت پر واجب ہیں وہ کیا ہیں۔ امت پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق، حضور کی تصدیق، ایمان کے ساتھ تصدیق واجب ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ تصدیق کسے کہتے ہیں؟ ایمان مجمل آپ پڑھتے ہیں، اس میں آپ یہ لفظ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، یہ ایمان مفصل، ایمان مجمل آپ کہتے ہیں آمنت باللہ، اور اس کے بعد آخر تصدیق بالقلب، یہ لفظ آتے ہیں تصدیق بالقلب کے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، یہ اقرار باللسان جو ہے اسے اسلام کہتے ہیں، تصدیق قلب کو آپ ایمان کہتے ہیں۔ ائمہ محدثین نے یہی وضاحت کی ہے اسلام کی تفصیل کے ساتھ، میں اس کو بڑے شارٹ کٹ انداز میں کہہ رہا ہوں۔ اقرار باللسان یہ اسلام ہے، اور تصدیق بالقلب یہ ایمان ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ زبان کے ساتھ اگر کسی نے اقرار کر لیا اسے ہم مسلمان سمجھیں گے، مسلمان کہیں گے، اگرچہ اس کے دل میں اقرار تصدیق کا نہیں ہے، اظہار نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے نہیں۔ اس واسطے منافق بھی حضور کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے بھی کہا، سورہ منافقون کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہاں اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو بھی پتہ ہے، لیکن اللہ گواہی یہ دیتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، واللہ یشہد انہم لکاذبون، جھوٹے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن دل سے اس کا انکار کرتے تھے۔ اب اللہ کو پتہ ہے، اس لیے مصطفیٰ کو بھی بتا دیا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کے نام لے کر ان کو خطبہ جمعہ سے نکال کر باہر پھینکا۔ تو حضور کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمارے سامنے کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسی واسطے ایک صحابی کو ایک جنگ کے اندر یہ کہا گیا تھا، اللہ شککت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تصدیق جو ہے نا اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور زبان کے ساتھ جو اقرار ہے یہ واضح نظر آتا ہے لیکن دل کو ہم چیر کر دیکھ نہیں سکتے، لہذا جو زبان سے اقرار کرے گا مانیں گے، جو دل سے انکار کرے گا ہمیں پتہ نہیں پھر بھی مانا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ مسلمان، مومن نہیں کہلائے گا، مومنوں کی نظر میں مسلمان کہلائے گا، مومنوں کی نظر میں مسلمان کہلائے گا، اللہ کی نظر میں نہ مسلمان ہے نہ مومن ہے، کیونکہ زبان سے کہہ رہا ہے اور اوپر سے کہہ دینے سے کوئی اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہوتا اگرچہ ہمارے ہوں۔ تو اب ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ حضور پر ایمان لائیں، یہی حکم ہے فآمنوا باللہ ورسولہ جو میں نے پڑھا ہے، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ ایمان تصدیق ہے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب والا۔ اس کے بعد ہے ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، یہ بھی حق ہے، ثابت ہے۔ اس کا بھی ایک حصہ ہے، ایک اطاعت الہیہ ہے، ایک اطاعت نبویہ ہے، اور بلکہ ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو ہی اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری قرار دیا۔ وہ آیت من یطیع الرسول
فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کری، جس نے رسول اللہ کی فرما برداری کی اس نے حق تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ اب فقد بعد میں من یطیع رسول پہلے ہے، تو مطلب مفہوم کیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرنے والا حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اب دخول جنت، سبب دخول جنت بھی یہی ٹھہرا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر جس نے میرا انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من ابا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ابا، اور آپ کا کون انکار کرے گا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی داخل الجنہ، من اطاعنی داخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہی جنت میں داخل ہوگا، اور ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ تو سبب دخول جنت کیا ہوا؟ اطاعت رسول۔ سبب دخول جنت کیا ہوا؟ اتباع رسول۔ سبب دخول جنت کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری۔ اور اسی کو دوسرے جگہ اس طرح کہا گیا فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ تو پیچھے پیچھے چلنے سے کیا ہوگا جی؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو حضور کی اطاعت ہم پر کیا ہے؟ لازم، ہم پر واجب۔ سورہ احزاب آیت نمبر 66 میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ وہ کیا کہیں گے جب کفار جہنم میں اوندے منہ گرائے جائیں گے نا جی، جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا اور جہنم میں ان کو عذاب نار سے دوچار کیا جائے گا، تو وہاں وہ بولیں گے بلند آواز سے، کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہیں گے ہائے افسوس، کاش ہم اللہ کا حکم مان چکے ہوتے، ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا، ہم نے رسول کا حکم مانا ہوتا، افسوس صد افسوس۔ قالوا ربنا، عرض کریں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے تو ایسی اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی فرما برداری کی، ہمیں کیا خبر تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہ کرنے پر یہ سزا ملے گی۔ یہ آخرت کے حوالے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم پر پہنچا رہا، ہم تک پہنچایا، رسول اللہ کی برکت سے ہم تک پہنچے۔ احوال آخرت کے ہیں، احوال جہنم کے ہیں کہ جہنم میں کفار جب جائیں گے تو اس طرح کی باتیں کریں گے، افسوس کریں گے۔ تو مسلمانوں کو یہ ایک ایسا موقع دیا گیا کہ یہ دیکھو کفار وہاں جا کے ایسا کہیں گے، تم مصطفیٰ کی اطاعت کر کے تم ان میں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاؤ، حضور کے سچے سچے غلام ہو جاؤ۔ کیا کہیں گے وہ؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا اضلونا سبیلا، ہمیں انہوں نے راستے سے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، ہم تو ایسے ہی ان کے پیچھے چلتے رہے۔ اور بتوں کی بابت بھی قرآن پاک میں ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب۔ جب قیامت کا وہ منظر دیکھیں گے نا، ہیبت ناک منظر، وحشت ناک منظر، ایک دوسرے کے ساتھ کسی کی کوئی میل جول نہیں، کوئی سلام دعا نہیں، کوئی گپ شپ نہیں، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ منظر دیکھیں گے نا جی، یہ منظر دیکھیں گے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کی بات ہی نہیں سن رہا۔ گہرے دوست بھی وہاں ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے ہوں گے، لیکن جن کی دوستیاں اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی، جن کی دشمنیاں بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی، جنہوں نے دوستیاں کی تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، جنہوں نے سجن بنائے تو مصطفیٰ کی اطاعت میں اور مصطفیٰ کی خوشنودی میں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں، وہ قیامت کے دن ہر خوف سے، ہر لومۃ لائم سے، ہر پریشانی سے، ہر گھبراہٹ سے وہ بالکل آزاد ہوں گے۔ قرآن نے ان کی بابت بھی سورہ انبیاء میں
آپ پڑھ لیں ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسا وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ تو غم زدہ نہیں ہو، ان کو تو کوئی پریشان نہیں ہو۔ کون؟ جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو سینے میں رکھا ہوگا اور حضور کی سچے دل سے اطاعت کی ہوگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کو اپنے اوپر لازم کیا ہوگا۔ یہ ہم پر حق ہے۔ کیا ہے؟ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اس سے پرہیز کرو، اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو۔ اب یہی صیغہ تو قرآن پاک میں ہے جی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، آگے کیا ہے جی؟ فاجتنبوہ۔ یہاں پر ائمہ مفسرین کہتے ہیں یہ اجتناب کا حکم ہے، شراب سے، جوے سے، انصاب سے، ازلام سے، اور سارے ہی رجس من عمل الشیطان، تمام قسم کے شیطانی کاموں سے اجتناب کا حکم ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ حکم۔ یہاں امر وجوب کے لیے ہے، شراب سے بچنا اللہ کا حکم ہے، ہم پر واجب ہے کہ شراب سے بچیں، میسر جوے سے بچیں، انصاب ازلام سے بچیں، اور تمام شیطانی کاموں سے بچیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہی فاجتنبوا میرے آقا کی زبان سے نکلا ہے جو قرآن پاک میں ہے۔ فرمایا اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو کیا کرنا ہے؟ تم نے رک جانا ہے۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، اور جب میں تمہیں کسی کا حکم دوں، کسی چیز کا حکم دوں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ اللہ کے محبوب کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اس اگلے جملے کو سمجھنے کے لیے میں ایک آیت کا سہارا لوں گا۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ جب یہ آیت اتری نا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس طرح ڈرنا ہے؟ حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ تو یقین مانے، یہاں تو آپ 100 بار بھی پڑھ لیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ قرآن کو سمجھتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سچے فیضان کو اپنے دل میں رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبتیں اٹینڈ کی تھی، وہ صحبتیں جن صحبتوں کو انہوں نے جب چکھا، ان کے مزے لیے، حلاوت اور مٹھاس لی نا، تو ان کا گھروں میں جی نہیں لگتا تھا۔ حضرت ثوبان کہتے تھے یا رسول اللہ گھر جاتے ہیں دل ہی نہیں لگتا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے کہیں اظہار ہو گیا، اور یہ بات، یہ حدیث پاک حضرت داتا گنج بخش نے رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوج شریف میں لکھی ہے۔ انہوں نے کہا جی منافق ہو گیا حنظلہ۔ کہا کیسے؟ کہا جب ہم حضور کی صحبت میں ہوتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں، حضور کے پاس ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے، اور جب گھر چلے جاتے ہیں دل کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے حنظلہ یہ تو کیفیت مجھے بھی ہے، میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، حضور کے پاس بیٹھتے ہیں تو بات اور ہوتی ہے، اور جب ہم گھر جاتے ہیں تو بات اور ہوتی ہے، چلو حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور ساری حالت، ساری رویداد، آپس کی گفتگو حضور کے سامنے پیش کر دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ سمجھتے ہو؟ فرمایا تم ایسے نہیں ہو، اگر یہی حالت جو میرے پاس ہوتی ہے، میری صحبت میں ہوتی ہے، میری مجلس میں ہوتی ہے، میرے ساتھ ملاقات کے وقت ہوتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہی کیفیت اور یہی حالت اگر تمہاری 24 گھنٹے رہے تو تم راہ چلتے ہوئے ہو، راہ چل رہے ہو، کسی سفر پہ ہو، کسی راستے پہ ہو، کسی شاہراہ پہ ہو، تو فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کریں، سلام دعا کریں، فرشتے آ کے ہاتھ ملائیں تمہیں۔ حضور کی صحبت کی یہ برکت ہے۔ تو حق تقاتی، جب اللہ کا حکم ہے نا حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، وہ بھی جناب والا ایک بار کانپ اٹھے، اللہ اکبر، اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ایسے ڈرا جائے، یہ تو بڑا مشکل ہے، بڑا صعب ہے، یہ تو بڑا انتہا درجے کا مشکل ہے۔ اللہ نے آسانی فرمائی۔ تفسیر جلالین میں حق تقاتی کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس کے بعد لکھا ہے یطاع فلا یوصى، اطاعت کی جائے۔ کیا معنی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، حق تقاتی کا کیا معنی کیا ہے؟ یطاع، اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول۔ جیسے قرآن پاک میں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، ہم نے تو رسول بھیجے ہی اس لیے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، ان کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے
کہ ان کی اطاعت کی جائے، تو اس کا معنی یہ لکھا ہے یطاع فلا یوصى، اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے، اور ساتھ میں کیا کہا ہے یشکر، شکر کیا جائے، فلا یکفر، کفران نعمت نہ کیا جائے، یذکر، اللہ کا ذکر کیا جائے، فلا ینسا، نسیان، یہ نسیان والی بات نہیں ہونی چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے، لا تنسا ذکر اللہ، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کبھی بھی مت بھولو، یہ فلا ینسا، اللہ کا ذکر۔ اب یہ آیت نازل ہوئی نا، صحابہ حضور کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑا معاملہ بڑا مشکل ہے، یہ تو بڑا پیچیدہ ہے کہ اللہ سے اس طرح ڈرا جائے جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ کریم نے آسانی کر دی، کیا کر دی جی؟ لفظ کیا تھے جلالین میں؟ من یقوی علی ھذا، کون طاقت رکھتا ہے اس کی، اس پر کوئی طاقت رکھتا ہے اس طرح ڈرے جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ثم نسخ بقولہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، پھر یہ آیت منسوخ ہوگی اللہ کے اس قول سے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ہی ڈرو جتنا تم میں طاقت ہے۔ طاقت اس نہیں تے رکھ سکتے ہو کہ نہیں؟ جنی کو طاقت ہے اتنا بھی نہیں ڈر سکتے، اور جنی کو سمجھ ہے اتنا بھی نہیں، جنہ کو علم ہے اتنا بھی نہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی کہ تمہیں۔ اب میں پھر اس حدیث پر آتا ہوں، اب سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ بھی ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، کریم ہے نا، وہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کتنی صفتیں آئی ہیں، سبحان اللہ۔ مومنوں پر حریص بھی ہیں، اور مومنوں پر رؤوف بھی ہیں، مومنوں پر رحیم مہربان بھی ہیں، بڑے رافت والے نبی ہیں، رحمت والے نبی ہیں، بڑے پیار کرنے والے نبی ہیں۔ مشقت میں تم پڑھتے ہو، تکلیف انہیں ہوتی ہے، اللہ اکبر، کیا محبتیں ہیں، کیا محبتیں ہیں۔ مشقت میں تم پڑھو، ما عنتم، مشقت میں تم پڑھو، اللہ اکبر۔ کبھی محبت کا یہ پہلو دیکھ کر کبھی ہم نے بھی سوچا کہ حضور ہمارے لیے گرانی محسوس کرتے ہیں، کبھی ہمیں بھی گرانی محسوس ہوئی ہے۔ مشقت میں ہم پڑھیں تو انہیں تکلیف ہو، تو کبھی ہمیں، اللہ اکبر۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو سفیان نے جب پوچھا نا کہ زید، جب وہ پکڑے گئے نا، کفار کے قابو میں آ گئے، قابو کر لیے گئے، دھر لیے گئے، تو ابو سفیان نے ان سے پوچھا اے زید تم ذرا یہ بتاؤ، آج تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے، تم اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہوتے، آج یہاں مار کھا رہے ہو، جکڑے ہوئے، مشقیں جکڑی ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، بڑی یہ دیکھو کتنی عجیب سی یہ۔ اب وہ لفظ بولتے ہوئے بھی ہمیں ذرا تھوڑا احساس ہوتا ہے جو بولے ہوں گے ان سے، قیدیوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں، قیدی بنا لیا، بندی بنا لیا، قیدی بنا لیا، محبوس ہو گئے، ہاں جی مزہ آ رہا ہے، بڑا کہتے تھے، بڑا کیا کہتے تھے، یا رسول اللہ ہماری جانیں قربان، بڑے نعرے لگاتے تھے لبیک یا رسول اللہ کے۔ اب بتاؤ مزہ آیا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ لبیک لبیک بڑا شور کرتے تھے، اور مزہ آیا چاہ سائی ہے۔ اسی کو 4.5 مہینے جیل چ رہ کے سانو بھی ہمیں سواد آیا، بڑا بڑا سواد آیا جناب، بڑا مزہ آیا، چاسی بکری آئی۔ میں اپنے دوستوں کو دسنا وا، ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بہ کے نعت پڑھی تھی، گلا ہی نہیں سی بہندا، ہونا ہے گلا کسی پاسے کھلوندا ہی نہیں۔ میں ان ٹھلی ٹھلی گل کر رہا، کیونکہ میں گلا بولن ہی نہیں دے رہا، جب تھوڑا جہا زور لاواں گا تو خراش آ جائے گی۔ گھنٹہ نعتاں پڑھ دیاں، اللہ دی عزت دی قسم ہے، بہنا تو دور دی گل ہے۔ انہاں کہا پتر ہور پڑھ، ادھروں آواز آندی سی، ادھروں قیدی برشیا دے قیدی بول رہے تھے، نشئی بول رہے تھے، جی یہ بڑا سواد آ رہا ہے، پھر پڑھا جی ذرا، پھر تجھ کو کیا، پھر پڑھا جی ذرا نعت، پھر پڑھا جناب اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو آرام ہو ہی جائے گا، ذرا پھر پڑھا جائے، سمجھ آئی گا؟ زید تو دس تے صحیح، ہاں ہن تینوں مزہ آیا ہے؟ ایتھے تیری تھاں تے محمد ہوندے تے تو اپنے گھر ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید نے پتہ کی جواب دیتا، ہائے ہائے ہائے، پتہ کی جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے، تو تے اے کہنے نے حضور ایتھے ہوندے، اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے آقا دی تلی چ کنڈا چوبدا تے اساں اندے تو کہندے تے اسی گھر بیٹھے ہوندے، نہ میرے آقا دی تلی چ کنڈا بھی چوبے پیر دے، ہاں جی اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام جیتے اعلیٰ خاک قرآن کھائی، ہاں جی کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، اس تلی چ کنڈا چوبدا اسی جانا نہ دے دیں دے،
اسی سر نہ وڈوا دیتے، اسی گردنا نہ کٹا دیتے، کہو جی گل کر دے تو اے گل ہے۔ سمجھ آ گئی؟ میرے آقا نے کڈی رحمت فرمائی، میرے آقا نے فرمایا وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، اگے وہی گل کی جڑی قرآن چاہیے، فرمایا جدو میں تمہیں کسی شے دا حکم دیاں پھر اینا کو تے کم کرو نا جنی تہاڈے کول طاقت ہے، اینا کو تے کرو نا۔ تمہیں وہ جناب والا حضرت علی دی نماز پڑھنا، وہ شوق تے وہ شغف تے وہ جذبہ وہ حوصلہ تے وہ ولولہ تمہیں نہیں مل سکیا، وہ خشوع و خضوع نہیں مل سکیا، تے کم از کم داتا گنج بخش والی پڑھ لو۔ یہ داتا گنج بخش والی نہیں نصیب ہو سکی تے جناب والا پھر اس تو بعد پیر مکی والی پڑھ لو، یا اس تو پہلا نے تو انہاں تو ہاں جی تسی اس تو بعد آ جاؤ، اس تو تھلے آ جاؤ، اور اس تو تھلے آ جاؤ۔ چلو پھر آج دے دور دے تسی علامہ خادم صاحب رضوی ورگی نماز پڑھ لو، عبدالستار سعیدی والی نماز پڑھ لو، کوئی آج دے کسے جناب والا صحیح العقیدہ ہے جی جیڑا خاشع اللہ دے ہاں ڈرن والا ہے، خشیت والا ہے، اون دے ورگی نماز پڑھ لو۔ اینا کو تے تانوں حق بندا ہے نا۔ اللہ اکبر، حضور دے نال اینا پیار کرو، یہ حق ہے۔ حضور دی محبت ساڈے تے کی ہے جی؟ حق ہے۔ اطاعت ساڈے تے حق ہے۔ حضور دی تصدیق ساڈے تے حق ہے۔ حق دا مطلب ہے بازے کر چکے ماں نے تانوں یاد ہو گیا، ان میں ثابت ہونا ہے، واجب ہونا ہے، حصہ ہے جی، معین حصہ، یہ حق دا معنی ہے۔ ان منجد دے وچ دیگر لغت دی کتاباں وچ مثالاں دتیاں نے انہاں، حضور دا حصہ کنا کو ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ایک گل تے آ کے کہہ دی ظالم و محبوب کا حق تھا یہی، ظالم و محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کیا، پھر میں کیوں نہ کہاں جڑے عشق کے بدلے عداوت کا درس دیں، پھر میں کیوں نہ کہاں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اور کیوں نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے تو ہر مصیبت چلی۔ اور نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تم پہ یہ عزت ملی ہے۔ نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی۔ اعلیٰ حضرت یہ ہمارا دین تھا، پھر تجھ کو کیا، سمجھ آئی؟ تینوں کی، ایسی پنجابی جی کی کہنے ہیں جی، تینوں کی ہے بھائی، لفظ کہنا ہے تینوں کی، تو اردو کی کہنا ہے تجھ کو کیا، عربی والے اپنے سٹائل سے کہنے ہونے کیوں جی، اور تینوں کی تکلیف ہے بھائی۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز سے کیا ہے، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نے دیا پھر تجھ کو کیا، دل تھا نا سار نہیں کیا۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنے جا گل کی، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ وہ فتویٰ لے کے مولوی توپاں لے کے کھلو گئے، سدھے ہو گئے، انہیں بریلوی دیکھو یہ سجدہ کرے گا سر سوئے روزہ، یہ کہتا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، اے کہہ چھڑیا، انہیں کہا پھڑ لو جناب، فاضل بریلوی نے کہہ چھڑیا، انہیں کہا پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، دل بے قرار ہے، پھر کی کیا، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ مرحبا جاری رہے۔ کئی بے سانو کہتے ہیں جناب ہے نمازاں پڑھ لو، سجدے کر لو، قیام کر لو، رکوع کر لو، بسترے چک لو، تسبیحاں پڑھ لو، ہے کر لو، یہ کر لو، ہے جی۔ اللہ اکبر۔ مولانا جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا سونا کلام لکھا نا، اندر وچ ایک شعر ہے، وہ خشک سجدے کیے، خشک سجدے سمجھ آئی۔ اچھا میرا حافظ آباد چاہ کے طرز لایا، ویسے بھی ساڈی تے ہے ہی نہیں کہ اس سرزمین تے طرز لائیے جتے طرزاں دے بادشاہ رہندے ہون، ساڈو تے ویسے ہی چنگا نہیں لگدا، شرم آندی ہے تے معذرت دے نال ایویں ٹوٹی بھجی جی بھی آواز ہے۔ تے میں ویسے ڈردے ہی تقریر کر رہا ہوں، علماء بیٹھے نے، حقیقت ہے بڑا سوچ کے لفظ پہ بولنا، اتوں سرزمین حافظ آباد دی تے اتوں میں اے کہہ چھڑیا میں طرز لاؤں گا تے جناب والا قیامت ٹوٹ پینی، انہاں نے قبول ہی نہیں کرنا۔ ایک میں کسی بیلی نے مینوں، کسی شاگرد نے ایک مینوں ویڈیو وکھائی، انہاں مٹی رول دیتی دوواں بھراواں نے، ایک نعت خان دی، انہاں کہا انج پڑھ، تینوں پیسے تاں دیاں گے انج پڑھ،
انہاں بابے وہ جان دو پیسے نہ دیو سن دے لو سمجھ تے میں ایویں بس ایویں ذوق آ گیا خشک سجدے کیے اور ماتھا گھسا اور پیشانی پر داغ سجدہ بنا قلب سوزے محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا باعث میں متھا کسائی جانا ہے متھے تے محراب پائی جانا ہے تینوں کی فائدہ ہونا ہے دل چ جدو عشق رسول ہی نہیں اور محبت رسول ہی نہیں ہے جی تسبیح چلا متھا گھسا بستر اٹھا تو جناب والا ایتھوں لے کے ملتان جا یا جناب والا لنڈی کوتل جا تینوں کوئی فائدہ حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری حضور دی محبت ہی ان دی تو تبلیغ کیتی نہیں کلمہ پڑھ لو روزہ رکھ لو حج کر لو زکات کر لو اے بھی کیا ہی حضور نال پیار کر لو تو ٹوٹ کے کر لو اے بھی کیا ہی حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری تو تے اپنے اس نصاب وچوں جڑی تبلیغ کرنا ہے درود دا باب ہی کڈ چھڈیا ای ظالما اے حضور دی محبت ہے اے تاں اعلی حضرت بولے نے ایویں نہیں بولے اعلی حضرت ایویں نہیں کیا درود پڑھیے تے شرک درود پڑھیے تے شرک درود نال بھی شرک ہوندا نور اللہ کیوں کہا جی یا نور اللہ کیوں کہا کل دی گل ہے کل دی کیوں جی شاہ جی ساڈے محلے ایک مسجد ایک بابا جی نو پریشانی ہو گئی اور نوجوان نے پڑھا یا نور اللہ میری مسیتے نہیں اللہ دے فضل کا اتنے نہیں گھر نال دے محلے اتنے یا نور اللہ کہہ چھڑا انہیں کہا جی شرک ہو گیا میں قد جاکم من اللہ نور شرک تو ہو گیا یا جابر ان اللہ خلقا ہے جی کتوں شرک ہو گئے من نور ہی کی گئی جی اللہ اکبر مصنف عبدالرزاق دے 35 صفحے گما دیتے اے جی خشک سجدے کیے حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری نقص ہی ڈھونڈنا گر تھا مقصد تیرا یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا بات یہ کہہ رہا ہے چونکہ بستر جتنے مرضی ٹریا پہ اللہ اکبر جتنے مرضی جا کے کوئی فائدہ ہے جب تو یہ دسنا ہی نہیں کی کہنا جی رسول اللہ نے کی کہنا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اے کہنا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اے کہنا اے حضور دی نعت میں مانا دس چکے میں اے وَإِنَّ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ اے تو تانوں یاد ہونی چاہیے پڑھ کے سبحان اللہ تانوں مقرر نے یاد کرا دیتے انہاں مقرر پڑھ دیں لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ فَوَيْلُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ایت پڑھ لو ایک ہی کر دے سن جی حضور دی نعت مٹا دیں سن حضور دی نعت ہے قرآن نے کہا ہے قرآن نے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل قرآن نے کیا ہے تورات وچ بھی مصطفیٰ دی نعتاں نے انجیل وچ بھی مصطفیٰ دی نعتاں نے اللہ دی عزت دی قسم ہے صرف حضور دی نعتاں نہیں پر محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل حضور دے غلاماں دی شان حضور دے غلاماں دی مثالاں تے حکایتاں تورات اور انجیل چ نے او کی کردے سن او نعت مصطفیٰ مٹا دیندے سن او نعت مصطفیٰ اے حق کے حق قرآن نے کی کیا حق کے تو سارے کو حق کے اے حق کے اے کی ہے حق کے اور جڑا نہ مننے وہ پرلے درجے دا حق کے ہاں یہ حق کے حضور دی نعت کی ہے آئے جلالین سارے مدرسے پڑھائی جاندی کلے اسی تو نہیں پڑھ دے اے کلے اسی نہیں پڑھ دے لیکن دسنے صرف اسیاں اسی صرف کمرے چ بہ کے کلا پڑھاندے نہیں
باہر بھی لوگوں دسنے اوے نعت مصطفیٰ حق ہے. سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اینا کو تے حکم منو جنی کو طاقت رکھ دے ہو، جنی کو حضور نے فرمایا وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اینا کو لے آؤ، اینی کو گل مان لو، مستطاعتم جنی تونوں طاقت ہے، جنی تونوں. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا من اقتدا بی فہو منی. جیڑا میرے پیچھے چلے آئے نا، جن نے میری اقتدا کی تھی وہ میرا ہے. جن نے میری اقتدا کی تھی وہ ہائے ہائے جن نے میری اقتدا کی تھی. سنیو صرف نعتاں نہیں نہ پڑھنیاں، حضور دے پیچھے بھی چلنا ہے. اطاعت بھی ٹکا کے کرنی، اتباع بھی ٹکا کے کرنی. سمجھ آئیے؟ میں جی پگڑی پا کے نا 4 شیڈول کی حاضری تے گیا. مولانا نے میں نے پوچھا جو تسی آ سکتے ہو؟ میں جی آ جائیں گے. یہ کہڑی گل ہے، آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. بچے پوچھتے ہیں جی وہ کی لا لیے تصویر؟ میں لا لو، نام بھی لکھ دو. ایک جگہ تے تھوڑی جی پابندی سے میں نام بدل دیو. اتنے میں تقریر کرن گیا تو بندیاں نے کہا جی غلام رسول ہے. وہ ایک بندہ کہتا ہے تیرا سید غلام مصطفیٰ. میں کہا غلام رسول بھی میں ہاں، غلام نبی بھی میں ہاں، غلام محمد بھی میں ہاں. کسی جگہ تے غلام نبی بن کے چلے جائیدا، کسی جگہ تے غلام رسول بن کے چلے جا، کسی جگہ تے غلام مصطفیٰ بن کے چلے جائیدا. وہ کی انہاں دی غلامی چوں نکل سکنے ہیں؟ کیوں جی؟ انہاں دی غلامی چوں نکلنا، انہاں دی غلامی چوں نہیں نکلنا. نہ تھوڑے سجے کھبے کار کر لئی دے، لیکن انہاں دی غلامی چوں نہیں نکلنا. میں سید غلام رسول بھی میں ہاں. اکھے اوتھے سید غلام نبی تسی اوتھے بھی آ گئے. میں کہ وہ بھی میں ہی ہاں. سمجھ لگی جی؟ اللہ غلامی بھی قبول کرنی. غلامی بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف تھے، اور بندے امام بخاری نے حجر اسود نو بوسا لین دا باب ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 186 تے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو انج جناب والا سامنے حجر اسود ہے تے حجر اسود نو مخاطب کر کے گل کرنے، پتھراں نال گلاں کیتیاں نے حضور دے غلاماں. تسی حضور دیاں گلاں کردے. اور ساڈے ایتھے ہاں جی قبلہ ہاں جی اللہ اکبر خطیب عرب و عجم پڑھ دے سن نا جی، وہ گونگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے. میں کہا جی وہ بڑی گل ہے، وہ تسی پڑھ دے سو، کوئی شک نہیں اون دے وچ بھی 100% نہیں بلکہ 101 نہیں 102 4 5 7 اس توتا دی گل ہے. اساں کہنے حضور دے غلاماں نے پتھراں نال گلاں کیتیاں. ہاں جی حجر اسود نو این مخاطب ہے. میں کہ عمر اے تیری زبان سمجھدا؟ انہاں کہا جی بالکل سمجھدا ہے. کیوں نہیں سمجھدا؟ یہ حضور دی زبان سمجھدا تے ساڈی نہیں سمجھدا. حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے حجر اسود دے سینے وچ ایک اکھ ہے. ہاں جی یہ تابعین بڑے مشہور بزرگ نے، بڑے مشہور محدث نے، فرماندے نے کہ جناب والا حجر اسود دے سینے وچ ایک اکھ ہے، جیڑا اونوں چومدا ہے، جیڑا دوروں سلام کردا ہے، اگے نہیں جا سکدا، ماڑا بندہ ہے، رش بہت زیادہ ہے، اگے جا نہیں سکدا. حجر اسود اونوں ویکھ لیندا ہے، اونوں ویکھ لیندا تے قیامت والے دن جنوں حجر اسود نے ویکھیا یا جن چومے انہوں حجر اسود نے ویکھیا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ حجر اسود نے ان کی شفاعت کرنی ہے. لو ہن توجہ ذرا توجہ. جیڑی حضرت فاروق اعظم نے گل کی وہ تو اس دے خلاف ہے. وہ تو ہے لا تنفع ولا تضر انک حاجر. نالے انہاں دی آواز ہے، توجہ ہے، ایسا جے کھبے بھی آواز آندی اے پتھر کوئی نفع نہیں دے سکدا. اور میں کہ چلا ہو گیا اے جنت چوں ایویں آ گیا جے نفع نہیں دینا، انہیں نفع دینا ہے. انہیں اپنے جن انہوں ویکھیا تے جن دی زیارت کیتی ہے، جن چومے انہیں دسنا یا اللہ اے فلانے ماجے ساجے، اے چودھری مراج دین آیا سی، اے سراج دین آیا سی، اے فلانا چودھری صاحب، نواب صاحب، عالم صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، اے فلانا مقرر آیا سی، انہیں مینوں چومے، انہیں مینوں ویکھیا. اے حجر اسود نے دسنا ہے، نالے شفاعت بھی اپیل بھی کرنی ہے. سمجھ آئی؟ حضرت فاروق اعظم نے پھر کیوں کہا انک حجر لا تنفع ولا تضر؟ یہ کیوں گل کی تھی؟ گل بھی پھر ترمذی شریف وچ ہے، بخاری وچ بھی ہے، جامع ترمذی وچ بھی ہے، بخاری وچ بھی ہے، صحیح دی حدیث ہے. انہاں مطلب کی ہے کہ بذات ذاتی طور تے تو ایک پتھر ہی ہے، جے تینوں لولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، جے تینوں رسول اللہ نے نہ چومیا ہوندا اللہ دی عزت دی قسم ہے میں تینوں نہیں سی چومنا. اے سمجھ آئی؟ اوے غلاماں نے جیڑا بھی کام کیتا ہے انج کیتا ہے، انج کیتا ہے، کنج کیتا ہے جی، اس طرح کیتا ہے.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا گیا، روئیہ دا سیگا روئیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نو ویکھیا گیا کی کر رہے جی، یدیر ناقتہ فی مکان فسئل عنہ، ایک مکان دے ارد گرد نہ اپنی اونٹ دے چکر لاندے پے نے، یدیر ہوئے اونٹنی دے بیٹھے نے تے مکان دا چکر کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، وہ کسی نے پوچھ ہی لیا، بندے دا نام تے نہیں لکھیا، قاضی ایاز علیہ الرحمہ نے، فسئل عنہ پوچھا گیا جی آپ نو، انہوں نے کہا دسو جی اس مکان دا چکر کیوں، کیڑی حدیث لکھیا ہے، کتے اے کیوں کر رہے ہو کام، وہ جیڑا کام ہے سانو پتہ دسو جی، اسی بھی دیکھنا ہے، بخاؤ جی سانو۔ آپ نے فرمایا بھی انہاں تے نہیں، اے تو میں نہیں کہہ سکا، لا ادری، میں نو انہاں نہیں پتا میں کیوں کر رہا، ہوے صحابی تے لا ادری کہہ دے، میں نو نہیں پتا، لا ادری میں کیوں کر رہا، میں نہیں پتا، ایک گل ہے کو سمجھے چاہن والی، لیکن اگے جڑی گل کی آپ ہی سمجھ آ جائے گی، او کی کیا، لا ادری میں نو نہیں پتا، الا انی رأیت رسول اللہ فعلہ ففعلتہ، بس میں نو اتنا پتا ہے میں ایک باری رسول اللہ نو انج ویکھیا سی، انج میں ویکھیا سی، انج میں ویکھیا سی، انج تے بس میں کیتا ہے میں بس کر لیا، محبوب نے کیتا بس میں کر لیا، اے حق ہے، اے کی ہے محبوب نے کیتا ہے، اور ایسا بھی کدے سینہ تان کے کہ یہ محبوب نے کیتا تاں کر رہے ہیں، اے تسی جناب والا میلاد کیوں منا دے ہو، کس واسطے، میں کہ ساڈے تے حق ہے، بولو حق ہے، حضور نے خود بنایا ہے، کیوں کر رہے جی خوشی، اسی کیا حضور کو بھی پوچھا گیا، حضور تسی سوموار نو روزہ رکھ دے ہو، اے بیلی کئی کہندے نے، اے جناب کی گل ہے، اے تسی ہر سال میلاد منا دے، حضور ہر سال پیدا ہوندے نے، معاذ اللہ الیاذ باللہ، پاٹے منہ والے، انہاں دے منہ تروپے لاؤ، سیو انہاں دے منہ، لیکن سوئیاں نال نہیں، او سیبے والی بوری جڑا نا او سوا بڑا سوا، اے ڈرے کولے، اے ڈراؤنے، اے کتھوں آ گئے، اے جی کتھے لکھا جی، اے کسی ہوئی کیوں کر دے ہو جی، میں کہا جی حضور نے کیتا ہے، تسی سال بعد بھی نہیں کر دے کرن دیں دے، حضور ہر ہفتے کر دے، او سال بعد نہیں کرن دیں دے، حضور ہر تے سال کنی باری، چھتی چھتی دسنا ہے، اور ریاضی والے ہو 48 باری، کنی باری، میرے آقا 48 باری اپنا میلاد بنا کے دس دینے، کی دسیا، صحیح مسلم دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، پوچھا نا کہ یا رسول اللہ کیوں روزہ رکھ دے ہو، کس واسطے رکھ دے ہو، اے کس واسطے رکھ دے ہو، اے سبب پوچھا، کیوں کس واسطے، کیونکہ پتہ سی بعد بھی کئیاں نے پوچھنا ہے تو میں اپنے غلاماں نو درس دینا ہے، کیوں جی، میرے آقا نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل الیہ، اس واسطے کہ اس دن میں پیدا ہویا تے نالے اس دن میرے تے قرآن نازل ہے، تے تاں میں روزہ رکھ، اس دن کی ہے جی، میں پیدا ہویا، پہلے فیہ ولدت کیا ہے، متا کوئی قرآن دا وڈا حامی ایک بول پوے او کہے ہاں نہیں جناب، اے قرآن دی خوشش کیتا ہے، میرے آقا نے کہا فیہ ولدت پہلے فیہ انزل الیہ بعد سے، پیدا ہوئے نے تے قرآن آیا نا، اور میلاد پہلے قرآن، قرآن دی خوشی بھی کیتی میرے آقا نے پہلے کیے، پر میں پیدا ہویا تو میں رب دا شکریہ ادا کرنے اے میرے رب تو مینوں صحیح و سالم تے نبیاں دا سردار بنایا ہی، میں اس تے تیری خوشی تیرا شکر ادا کرنا کہ میں اس شکر دے اندر میں تیرے سامنے روزہ رکھنا، تینوں روزے دا جڑا نا ثواب پیش کرنا، اے اللہ تو میرے اوتے خوش ہو جا۔ دوستان عزیز آخری گل کر کے میں اجازت چاہواں گا، اللہ اکبر، تاکہ تھوڑا جڑا معمول ہے وہ بالکل ٹوٹے نہ، اگرچہ وہ تھوڑا جا میرا خیال ہے شاید میرے لیٹ آن دی وجہ تو ایک بیلی بس اگوں پہ گیا، بلکہ پہ نہیں گیا، وہ محبت والے بھی کئی ہوندے نا، پہ گیا ذرا تھوڑا جا لفظ عجیب جا لگ رہا ہے، انہیں اگوں استقبال کر لیا، انہیں چپ لیا، انہیں کہا نہیں جی پہلے ساڑھے گھر دعا منگی جاؤ، پھر اگاں ٹوٹ جانا، میں تھوڑا لیٹ ہو گا، معذرت۔ آخری گل کر کے میں اجازت چاہتا، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی صوفیاء دے سردار ہوئے نے، صوفیاء دے جنہاں نو حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ امام الطائفہ کہندے نے، صوفیاء دے امام تے رسالہ کشیری والے بابا بھی جنہوں اپنا سردار کہندے نے، سمجھ آئی کہ نہیں، ایڈے بڑے بزرگ نے، 200 ہجری چ انہاں دی وفات ہے، آج تو 1243 سال پہلا نے بابا جی نے، انہوں نے گل ہی مکا دیتی ہے، انہوں نے کہا حضور دا کی حق ہے،
بڑیاں لمیاں چوڑیاں گلاں نے حضور دا ساڈے تے حق کی ہے، یہ تو بڑا لمبا موضوع ہے، یہ کوئی ایک محفل چ بیان والا تھوڑا ہے۔ اصل ایک حق دا نہیں، ایک حق نہیں پورا کر سکتے، ایک حق حالے تو ناموس رسالت والے میں آیا ہی نہیں، تے گریبان چاک ہو جان۔ ہاں جی، جے ظلم ہوئے نے ناموس رسالت دے محافظاں ہوتے ادھر تو میں آیا ہی نہیں، کیونکہ جتنے جائیے اگوں نویں بندے ہوندے نے، کئی بندیاں نوں کچھ ہضم ہو جاندی گل، کئیاں نوں نہیں ہوندی، آؤندے نے اس طرح دے بندے نہیں ہضم ہوندی، انہوں نے جی نہیں سیدھی سیدھی گل کرو، میں کہ ناموس رسالت دی گل کریے یہ پٹھی ہو گئی، نماز نموز دی گل کر لو، روزے روزے دی گل کر لو، فلاں دی گل کر لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ میں کہ پترا تیری نماز ادوں تک کی نماز ہے جدوں تک تو حضور دا سچا ناموس رسالت دا محافظ ہوے گا، پھر ہی نماز ہے۔ حضور دی محبت سینے وچ ہوئے گی تو پھر ہی نماز ہے۔ یہ سارا کچھ کی ہے اندے تے ہی موقوف ہے، اندے تے ہی، ورنہ تیری نماز دی میں حالت دس دیا۔ حضرت ابو سعید بن معلہ ہاں جی نماز پڑھ رہے، میرے آقا نے آواز دیتی تے دل چ خیال آیا اللہ دی نماز پہ پڑھنا، ادھر سرکار نے بلا لیا تو چلو پوری کر لینا، چھتی چھتی پوری کر لی۔ میرے آقا نے جنج فرمایا وہ پھر اگے بزرگ ہی بیان کر سکتے ہیں، ساڈی تے طاقت تے شان نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو سعید تو قرآن نہیں پڑھیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ پڑھیا ہے۔ فرمایا تو یہ قرآن دی آیت نہیں پڑھی کہ جدوں حضور تنوں نبی رسول محمد تنوں بلان تے چھتی چھتی حاضر ہو جاؤ، اے نہیں پڑھیا؟ کی مطلب ہے؟ حکم یہ ہے کہ امتی نماز بھی پڑھدا ہوئے نا، پاویں ابو بکر ہون تے پاویں عمر ہون، پاویں عثمان ہون، پاویں علی ہون، شاناں والے ہون، عظمتاں والے ہون، یہ شاناں تے عظمتاں سارے نوں حضور دی وجہ تو ملیاں۔ سمجھ آئی گل؟ تے نماز پڑھ دے ہون، حضور بلان اے ابو بکر اے عمر اے عثمان اے علی، اللہ دی عزت دی قسم ہے انہاں دی نماز ادوں تک نہیں ہونی جنی دیر تک فوراً حاضری نہ دین۔ پھر گل سنن جا کے واپس آ کے پھر اتوں ہی نیت لین، نماز ہی ہے۔ گل سنن حضور دی، واپس آ کے کوئی فتوا شتوا کسے لانا ہے تے بندہ حاضر ہے، وہ لا سکتا ہے، لیکن گل یہی ہے حضور دی گل سنے واپس آ کے اتوں ہی نیت لے۔ 2 رکعتاں پڑھ کے گیا سی، واپس 2 رکعتاں اتوں ہی آ کے پڑھے، ٹوٹی سینہ قبلے رخ پھریا، مسیت ہی چھٹ گئی، صفاں بھی نکل گئیاں، لو جی مسیتوں نکل گیا، سینہ پھر گیا، کنے رکن ہی رہ گئے، لیکن قربان جاواں حضور دے ایک اطاعت تے ایک حکم منن وچ یہ ساریاں ادا ہو جانگیاں۔ نماز ہوندی ادوں ہے جدوں حضور دا حکم منیا جائے، ایتھوں نہیں ایتھوں منیا جائے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اصول مذہبینا ثلاثۃ، ساڈے تے مذہب دے، ساڈے مذہب دے یعنی صوفیاء دے مذہب دے 3 ہی تے اصول نے، وہ 3 اصول۔ پہلا اصول کی دسیا؟ فرمایا الاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاخلاق والاعمال، اخلاق دے اندر، عادتاں دے اندر، عادتاں بھی چنگیاں کر، حضور عادتاں ٹھیک کرنا ہے۔ حضور ساڑیاں عادتاں بولو نا اتنے بھی اچھی، حضور ساڑیاں عادتاں پچھلے نہیں بول دے، لگتا انہوں نے نہیں ٹھیک کر دیا۔ ہاں جی حضور ساڑیاں عادتاں، ہاں جی اے ہے صوفیاء دے امام کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ الاقتداء بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی الاخلاق والاعمال، حضور دی اقتداء کرنا، رسول اللہ دی اقتداء کرنا کتے کتے؟ ساریاں عادتاں وچ بھی تے سارے عملاں وچ بھی۔ یہ تے صوفیاء دی مذہب دی بنیاد ہے۔ اے جڑے صوفی کہندے نے نہیں نہیں جناب اسی تے شریعت دے دائرے چ باہر ہاں، پھڑ لو لمیاں پا لو، پھر اگے جو تہاڈا دل کردا کرو۔ صوفی بھلا کیڑا ہے؟ اور صوفی کیڑا ہے؟ اے جنوں امام الصوفیاء نے صوفی کہا ہے۔ ساڈے تے تصوف مذہب تصوف دی بنیاد ہی انہاں 3 شیواں تے، 3 اصولاں تے، 3 قاعدیاں تے، 3 ضابطیاں تے۔ وہ کیڑا جی؟ پہلا قاعدہ ضابطہ آپ نے بیان ہی کیتا ہے کہ حضور دے خلق دے اندر بھی اور حضور دے اعمال دے اندر بھی انج پیچھے پیچھے ٹرنا، اقتداء کرنا، اے صوفیاء دا سب تو بڑا بنیادی کیا۔ دوجا کی کیا؟ فرمایا دوجی گل یہ ہے الاکل من الحلال، صوفی کیڑا ہوندا جی؟ حلال کھاندا ہوئے، حرام نہ کھاندا ہوئے۔ صوفی کیڑا ہوندا ہے؟ حلال کھاندا ہوئے، بے غیرتی دی حلوے نالوں ساگ جمعہ دا چنگا۔ ہاں جی ناموس رسالت تے پہرا بھی نہیں دے سکتا تے روٹیاں تے حلوے جا کے خان صاحب دے کھانا ہے، شرم نہیں آندی تینوں؟ ناموس رسالت جنہ 6 مہینے 7 مہینے کٹے، جیلاں کٹیاں، سزاواں بھگتیاں، ماراں کھادیاں، اور پھر بھی ساڈے کول علامہ غلام شبیر صاحب سندر امام نے پہلے شیخ اوپر ہوندے چھٹی اس واسطے ہوئی، تسی جناب دھرنے چ لہذا چھٹی بندے جی دوسرے سی، انہوں نے چھٹی کرو، تسی ساڈے قائد نوں پیڑا کیا ان دے خلاف نکلے ہو؟ انہاں کیا انہاں خلاف نہیں نکلے، رسول اللہ دے حق چ نکلے ہیں۔ اے حق ہے ساڈے تے، ایک امتی تے حق ہے، حضور دی عزت تے پہرا دینا ہے امتی تے حق ہے۔ سارے بڑیاں حقاں نالوں بڑا حق ہی ہوئے، سارے حقاں نالوں بڑا حق ہی ہوئے۔
ٹھیک ہے جی، الاکل من الحلال، حلال کھاؤ، پیرو حلال کھاؤ، نعت خانو حلال کھاؤ، مولویو حلال کھاؤ۔ عجیب گل ہے جی، مدنی ورگے بھی خان صاحب کی دعوت ٹور گئے، سبحان اللہ، کیسے کیسے محدث گئے نے، کیسے کیسے محدث، کدے پینٹ پا لیندے نے، کدے ٹائی لا لیندے نے، کدے بی بی کول بیٹھ جاندے نے، کدے خسرے کول کھلو جاندے نے۔ کیا بات ہے، کیا عجیب اتفاق ہے۔ اے علماء نے، اللہ دی عزت دی قسم، علماء او نے جنہاں نو ویکھ کے لوکی کلمہ پڑھ لیندے نے۔ نورانی صاحب علیہ رحمت، نیازی صاحب علیہ رحمت لندن گئے نا جی، لندن گئے، ایک انگریز نے ویکھیا آپ نو، دوواں شہزادیاں نو، بابیاں نو ویکھیا نا، جدوں اے نہیں ساڈے بابے، اے عمل دیاں تصویراں، حضور دے اطاعت دے اے پیکر، حضور دی سنتاں دے پیکر، اللہ دی عزت دی قسم جنہاں نو ویکھ کے انگریزاں نے اے کیا، انہاں کہا کون نے یار ایڈیاں سونیاں صورتاں والے، اے کون نے؟ انہاں کہا جی مسلماناں دے رہنما نے۔ انہاں نے اگوں پتہ کی کیا؟ انہاں کہا جنہاں دے رہنما 1400 سال بعد بھی ایڈے سونے تے ایڈے حسین نے، اس رہبر دی کی گل ہوئے گی جیڑا انہاں دے مذہب دا بانی ہے۔ اے نہیں جدوں ویکھیا تے بندہ ڈو اے کی ہو گیا، اے نہیں ہے، ساڈے بزرگاں نو ویکھ کے لوکی کلمے پڑھ لیندے نے، اوہ اے کی جن آ گیا جی، نہ منہ نہ متھا جن پڑھو لتھا، اے کی آ گیا جی، نہ ایسے نہیں، ایسیاں مسجہ مکفاں داڑیاں، ایڈے خوبصورت امامے، نورانی چہرے، ہاں جی، کیونکہ ساری زندگی پڑھے جو چمک تجھ سے پاتے ہیں، اے ساری زندگی کام ہی ہے کیتا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں، میرا دل بھی چمکا دے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ آخری گل کر دیں تے پتہ کی کہندے نے، آپ فرمان رہے آخری گل یہ ہے وَإِخْلَاصُ النِّيَّةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، نیتاں خالص کر لو، ہر حالت نیتاں خالص کر لو۔ ہاں اے تصوف ایندے تے کھڑا جے، تصوف مذہب دی بنیاد کی ہے جی، ہاں نیتاں دے خلوص اتے، نیتاں خالص کر لو، رسول اللہ دے دین نال خالص ہو جاؤ، چھڑ دو ڈرامے، چھڑ دو جنابے والا تماشے، ایک کوئی تماشا نہیں۔ اگر کوئی بندہ حضور دی عزت تے پہرا دے رہا ہے تے تو اوندا مذاق اڑاویں، تو یہ گل کرے کی کر رہے ہے؟ تینوں نہیں پتا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و نموز تے جنہاں نے پہرے دیتے، میرے آقا نے بشارتاں کی دتیاں نے، خوشخبریاں کیڑیاں سنائیاں نے۔ اللہ اکبر، چھڑ دو انہاں لوکاں نو جنہاں نے توڑے نہ ایتھے کم آنا ہے، نہ قبر چ کم آنا ہے، نہ حشر چ کم آنا ہے، جنہاں نے توڑے واسطے فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، پتہ ہی نہیں، تانوں جاندا ہی نہیں۔ ساڈی کلاس دا ایک منڈا نا فلماں بڑیاں ویکھدا سی تے اونوں استاد نے کہا تو کیڑا ایکٹر پسند کرنا، نام لیا انہیں فلانا، انہیں وہ تینوں جاندا ہے نہیں، انہیں کہا چلیا کمینیا فلانیا ٹھنگڑیا، وہ تینوں جاندا ہی نہیں، تو دے پیچھے چھتا ہویا ہے، ان دا دیوانہ ہویا ہے۔ اے کہا جی میرا وہ آئیڈیل ہے، وہ چلیا آئیڈیل انہاں نوں بنا جنہاں قبر وچ بھی کام آنا ہے، حشر وچ بھی کام، فیورٹ انہاں نوں بنا۔ ہاں جی، او مطاع ہے، نبی کریم مطاع، او نبی بھی نے کریم بھی نے، تے او ایسے نبی کریم نے جنہاں دی پیروی کیتی جاندی ہے، پیروی کرنی ہے، اقتداء کرنی ہے، آئیڈیل بنا نہیں۔ تے محمد عربی دے انہاں غلاماں نوں بنا جڑے غیرت دا پہاڑ نے، جڑے غیرتاں دے سبق پڑھاندے نے۔ عزیزان محتشم، میں آخر تے اے مبارکباد پیش کر کے اجازت چاہواں گا کہ بڑی مبارکباد دے مستحق ہو، بڑیاں حقیقتیں محفلاں چ جائیدا تے ساڈے ورگیاں جڑے